بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کے اس چوتھے حصہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ابھی چلیں گے جو سوالات تھے انہی کی طرف۔ قبلہ سوال تھا شاہ جی صاحب کا لندن سے الستو کے لفظ کے بارے میں کہ یہ لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ قرآن پاک میں اور ایک دفعہ حدیث پاک میں، تو کیا اس دونوں کا مقصد سیم ہی تھا یا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے جو اقرار لیا اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ روحوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا، ان سے اقرار لیا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اگر آپ غدیر میں آ جائیں تو اعلان ولایت سے پہلے سرکار دو عالم نے ولایت کے مفہوم کو واضح کیا۔ یہ جو لوگ مولا کے معنی کے چکر میں پڑ گئے نا، انہیں سمجھنا چاہیے کہ لفظ بعد میں آیا ہے، معنی پہلے آ گیا ہے۔ نبی نے معنی کو پہلے واضح کر دیا، پھر لفظ کو بیان فرمایا۔ کیا سوال تھا؟ بالکل اسی طرح اقرار لیا۔ اب یہاں تمام انسانوں سے نہیں بلکہ وہاں جو موجود صحابہ کرام ان سے، ہم سے اور آپ سے نہیں، وہ جو موجود صحابہ کرام ہیں ان سے۔ الستو اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ میں اولا بھی تصرف نہیں ہوں، یہی معنی ہے مولا کا۔ پہلے معنی سمجھا دیا مولا کا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بالکل بلا۔ یہاں قرآن نے کہا، اللہ نے جب پوچھا تو سب نے کہا بے شک، یہاں صحابہ نے بھی کہا بلا بے شک۔ اب اس کے بعد فرمایا الا فمن کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اب آگاہ ہو جاؤ کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، یعنی جیسے تم نے مجھے ابھی مانا ہے اس طرح کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں، آج کے بعد یاد رکھو میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت احسن طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ تو قبلہ ابھی آپ کی طرف آتا ہوں، بدر منیر صاحب کا سوال کہ حضرت زینب کی پیدائش مباہلہ کے وقت ہو چکی ہے، تو آپ انہیں ساتھ لے کے کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں ان کی وہ کنفیوژن جو پہلی ہے وہ دور کر دوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی ولادت ہے، بڑی نہیں تھی امام حسن مجتبیٰ سے، 5ویں ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا اس میں سمجھ رہے تھے کہ شاید سب سے بڑی تھی۔ دوسری بات جو ان کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بلکہ اس میں اور جو ہے نا آپ حقانیت مذہب اور مکتب اہل بیت کی طرف جو ہیں آپ آ جاتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو نہیں بلکہ وہ کہ جو ڈیزگنیٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، جو بھی فیصلہ منسوس ہوا کرتا ہے ہم اسے ہی مانتے ہیں، اگرچہ جناب زینب سلام اللہ علیہا حد عصمت میں ہیں لیکن عصمت کبریٰ کی منزل پر نہیں، عصمت کبریٰ کی منزل پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جس طرح حضرت ابو الفضل العباس ہیں، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان سے کسی زندگی کے کسی حصے میں ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی اشتباہ ہوا ہے، کوئی عصیان ہوا ہے، نسیان ہوا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ کچھ ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے روز اول سے لے کر قیامت تک کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ منتخب ہستیاں جو عصمت کاملہ کی منزل پر ہیں، ان ہستیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی وراثت کا مسئلہ ہے، نہ یہاں اوپر کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو عصمت کبریٰ کی منزل پہ فائز ہستیاں ہیں
ان کو ساتھ لے کر جانا مقصود تھا۔ آپ اگر دیکھیں امیر المومنین کے کتنے بھائی ہیں، لیکن سارے کے سارے امام نہیں ہیں، سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ اگر آ جائیں امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں، لیکن سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں، جلیل القدر ہیں، سب قابل احترام، قابل تذکر و احتشام ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ اللہ نے جو 14 کو قرار دیا ہے، یہ 14 کی وہ ہستیاں ہیں کہ جو اول سے لے کر آخر تک بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس وقت یہ 5 ہستیاں موجود تھیں، پانچوں کی پانچوں ہستیاں وہاں مباہلہ میں شامل ہوئی ہیں، یعنی جو عصمت کبریٰ کی منزل پر تھیں، معصوم ہستیاں تھیں۔ چونکہ وہاں پہ مباہلہ کیا ہے؟ ایک عصمت کا مظاہرہ ہے، مظاہرہ ان کا ہے کہ جو طاہرین ہیں، جن کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئے تطہیر نازل کی ہے، آئے مباہلہ نازل کی ہے، طاہرین اور صدیقین کی اس منزل پر ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سند عصمت لے کر آئی ہستیاں ہیں، ان کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ ہے، اور یہ وجہ یہی ہے کہ شیعہ ہر ایک کو تھوڑا مان لیتے ہیں، وہی مانتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور پیغمبر اسلام کی طرف سے آتا ہے، یہی ان کی بڑی مصیبت ہے۔ یہ ہر ایک کو تھوڑا مانتے ہیں، مانتے ہیں آج بھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ لاکھوں جانیں انہوں نے ہم سے لے لی ہیں۔ بنو امیہ کا دور دیکھے، بنو عباس کا دور دیکھے کہ کس کس کو تم مانو، کہا کہ نہیں، ہم کس کس کو نہیں مان سکتے ہیں، ہم مانیں گے اسے جسے اللہ کہتا ہے اور اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو خدا اور رسول کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ جو کیا ہے کہ منصوص من اللہ جو ہستیاں تھیں، منصوص من اللہ جو ہستیاں تھیں، انہیں پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر گئے۔ آپ سب قبلہ بہت شکریہ۔ مولانا عباس عابدی سے میرا سوال ہے، انیس حیدر صاحب نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو عیسائی آئے تھے اور جن کے ساتھ مباہلہ ہوا، تو یہ تو مباہلہ کے چیلنج سے پہلے نہیں کہ حضرت علی کو بھی دیکھ چکے تھے، یہ کہ بھائی میں جب وہ پادری کہہ رہا کہ آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ ہٹ جا تو وہ بھی ہٹ جائے گا، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جب آئے تھے تو یہ حضرت علی کو بھی مل چکے تھے، امام حسن حسین کو بھی زیارت کر چکے تھے، رسول پاک کو بھی دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے پھر یہ ایکسیپٹ ہی کیوں کیا جب انہیں پتا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر پہاڑوں کو کہیں کہ ہٹ جاؤ تو وہ بھی ہٹ جائیں گی؟ جواب واضح ہے کہ انہوں نے ان 5 ہستیوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا، سیدھی بات ہے۔ نبی مکرم کو دیکھا تھا یقیناً، اور کسی حد تک ان کا جا رہا تھا دماغ کہ یہ سچا نبی ہے، کچھ علامتیں بھی ظاہر ہو گئی تھی۔ مولا علی کو بھی دیکھا تھا، یقیناً کسی حد تک ان کا مائنڈ سیٹ ہونے لگا تھا، لیکن کب یقین حاصل ہوا کہ یہی سچا نبی ہے اور اس کے خلاف ہم اگر مباہلہ کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے؟ جب ان 5 ہستیوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ ارے بھائی ان کی کیا بات ہے، نجران کے نصارہ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے بھی ایک دفعہ ان کو 5 ہستیوں کو ایک ساتھ دیکھا چادر کے نیچے، تو بے ساختہ پوچھا پروردگار من تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے ہستیاں کون ہیں؟ تو اللہ نے عرش پر جبرائیل امین کو بھی بتایا، تو بتایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ نہیں دیکھتے ہو چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبرائیل امین نے نہیں کھلایا جناب حضرت امام حسن امام حسین کے جھولے کو؟ کیا امام حسن مولا علی کو نہیں دیکھا تھا؟ سرکار دو عالم کی خدمت میں نہیں گئے تھے؟ لیکن جب ان ہستیوں کو ایک ساتھ دیکھا تو وہ بھی جب سورج پوری طرح سے تابش دیتا ہے نا، تو ہماری آنکھیں بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ان آنکھوں میں تاب نہیں رہ جاتی کہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں، تو سوال آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ساتھ ان ہستیوں کو دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بہرحال اقرار کر لیا کہ نہیں، اب ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ قبلہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہو سکتا ہے یہ کئی اور لوگوں کو ساتھ لے آئے ان ہستیوں کے علاوہ، اور اگر حضور کے ساتھ کچھ اور ہستیاں آتی تو وہ تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ پھر تو گنجائش تھی مباہلہ کی گنجائش تھی۔ جی قبلہ آپ سے سوال ہے کہ دعائے ندبہ کی اہمیت۔
دیکھیں دعائے ندبہ بہت عظیم الشان دعا ہے اور جمعہ کی صبح کو پڑھی جاتی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے پورے کا پورا جو آپ کہیں نا کہ پیکج جو ولایت کا ہے، امامت کا ہے، اور تاریخ میں آپ جتنے بھی جس میں آپ تک دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر وہ مطالب ہیں تاریخی کہ جہاں پہ امامت کا مسئلہ آتا ہے، غدیر کا مسئلہ آتا ہے، پھر جہاں تک آپ دیکھیں کہ اس میں معراج کے مسائل آتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ جو لنک پیدا کیا جاتا ہے، این طالب بدم المقتول بکربلا، وہ کہاں ہیں کہ جو عدل اور عدالت کے نظام کو نافذ کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہیں کہ جو مومنین کے دلوں کی ڈھارس ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اسی دعائے ندبہ میں ہے نا کہ میں دنیا کی تو ہر چیز دیکھتا ہوں لیکن تیرے جمال مقدس کی زیارت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ یہ دعائے جو ندبہ ہے بہت عظیم شان. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ اپنی لائف 81-82 کی بات ہے، اور کیا دعائے ندبہ پڑھتے تھے ہمارے استاد آغا جمعہ اسدی. آپ نے نہیں سنی ہے دعائے ندبہ نہیں سنی ہے؟ ویسے ان کی دعا میں نے ایک دو سنی ہے. اللہ اکبر. جو جمعے کے دن ہمیں صبح پڑھاتے تھے نا دعائے ندبہ، میں سمجھتا ہوں کہ پورے کا پورا جتنا ہے کوئٹے کا وہ مری آباد کا علاقہ پورے جمع ہو جاتے تھے مدرسے میں، اور پھر ان کا مسائب پڑھنا اور دعا پڑھنا بہت عظیم. قبلہ میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں ملک بدمنیب بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی فرمائیے فرمائیے. جی میں معافی چاہتا ہوں آپ کو دوبارہ. نہیں فرمائیے ملک صاحب. قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو سوال تھا وہ ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ تھا. جی اور میں نے میری زندگی کا اصول ہے بلکہ میرے ابا اجداد کا بھی کہ کبھی تعصب کی اہمیت نہ پہنی ہے اور نہ پہنے والے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی کہ ماں باپ نے بتایا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو سوچا کہ بھائی یہ 5 وقت مسجد میں دوڑ لگانے کا مقصد کیا ہے، تو اس نماز کا مقصد سمجھا. تو عرض یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال بہت مقبول تھا، اور سید جام حسین شاہ صاحب سے میری عرض یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کا کربلا میں وہ رول تھا، وہ کردار تھا ایک عورت ہونے کی حیثیت سے جسے دنیا کی کوئی شخصیت بلا نہیں سکتی. اور اگر میرا یہ سوال، کیونکہ وہ تو مبالغے میں شامل نہیں تھی، تو میرا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے حق بنتا ہے کہ کیا وجہ تھی. ملک صاحب پہلی ایک سیکنڈ کے لیے کہ آپ یقین کیجئے ہم میں سے کوئی بھی کسی نے بھی یہ نہیں محسوس کیا کہ آپ نے یہ سوال بہت اچھا سوال تھا، اور یہ نہیں ہمارے دل میں وہ سوچ بھی نہیں آئی ہے کہ آپ نے کوئی غلط یا چھیڑنے کا سوال کیا ہے. میں آپ کے سوال سے ذاتی طور پہ بھی خوش تھا، اور باقاعدہ علماء حضرات نے پھر ڈیٹیں نکالیں کہ کون سی ڈیٹ کو پیدا ہوئیں. یہ سارا چیک کرنے کے بعد قبلہ نے جواب دیا کہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی. اور وہ بالکل بات صحیح آپ کی. وہ اپنا میرے ساتھ بات یہ ہے کہ میری صرف عرض شاہ صاحب سے نہیں بلکہ تمام سننے والے ناظرین سے ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا وہ مقام ہے، خاص کر کے کربلا میں، اور کربلا کے بعد جو آپ نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور کسی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نام لینے سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. خدا سمجھ گئے. بہت اچھی بات. یہ تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہی ہے کہ اگر بات سچ ہے، جو میں جانتا ہوں شروع سے الحمدللہ ہدایت سے انہوں نے استفادہ اور تمیز کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے ہیں. کئی دفعہ انہوں نے اعتراف اور اقرار بھی کیا کہ ہدایت ٹی وی سے ان کی بہت ساری کنفیوژنز دور اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے اپنوں کو بھی واضح ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کائنات میں جنہیں سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، بات یہ ہے کہ وہاں پہ عصمت کبریٰ کا مظاہرہ ہے، عصمت ہے، وہاں پہ معصوم ہستیوں کو جانا ہے.
اور معصوم ہستیاں جتنی موجود تھی ساری کی ساری میدان میں تھیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے صحابی وہاں پہ موجود تھے اور بڑے بڑے یعنی جلیل القدر افراد موجود تھے, گھر میں موجود تھے, لیکن کسی کو ساتھ پیغمبر اسلام نہیں لے کر گئے. جو نمونہ فرد تھے اس کائنات کے لیے ان سب کو ساتھ لے کر گئے. اور جہاں تک جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مسئلہ ہے, وہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ معصوم نہیں ہم مانتے ہیں, یعنی یہی تو ہے عصمت کبریٰ پر, لیکن ہم حد عصمت کے اوپر مانتے ہیں, یعنی منزلہ عصمت کے اوپر ہیں. جس طرح حضرت عباس سے علمدار ہیں, اور حتیٰ کہ تاریخ میں اگر دیکھیں تالیہ طلب معصوم انہیں جو ہے وہ لکھتے ہیں علماء ہمارے, یعنی معصوم کے بعد اگر عظیم ترین ہستی ہے کربلا میں تو وہ حضرت ابوالفضل العباس ہیں. ہمارے ہاں جو عصمت کا نظام ہے وہ کیا ہے, ڈیزگنیٹڈ ہے, منصوص من اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. جسے اللہ کہے یہ معصوم ہے, ہم کہتے ہیں یہ معصوم ہے. ہم اپنی طرف سے جو ہے نا کسی چیز جی کالر ہیں قبلہ معذرت کے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب, معذرت کے ساتھ میرے محترم بھائی بدر منیر ملک بدر منیر صاحب سے میری گزارش ہے کہ بھائی صاحب میں نے آپ کے سوال کا برا نہیں منایا, نہ ہی میں آپ کی عزت کرتا ہوں. آپ ایک فیر انسان ہیں, عدل سے کام لیتے ہیں. جیسا سرکار نے فرمایا کہ جب آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کا اقرار بھی کرتے ہیں. میں یہ عام مسلمانوں میں یہ سوال چلتا ہے, اس لیے میں نے کہا اس کا جواب میں نے دیا تھا. میں نے آپ کے سوال کو میں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے, تو اگر میری طرف سے آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. شکریہ جی, جزاک اللہ, بہت اچھی بات ہے. مگر قبل اس کے کہ میں کوئی اور کال لوں یا قبلہ سے سوال کی طرف جاؤں, تو ملک بدر منیر صاحب آپ کے لیے میں اسپیشلی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کل ہدایت ٹی وی کی 6ٹی سالگرہ ہے, اور وہ بھی برمنگھم میں ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ ڈگ بیتھ ہال نیو کینال سٹریٹ جو ہے BD5 میں, وہاں پہ یہ انشاءاللہ 12 سے لے کر 5 بجے تک ہماری سیلیبریشنز ہوں گی. آپ یو آر انوائٹڈ. یہ ابھی اسکرین پہ ایڈریس بھی آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں گے. یہ ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے. شکریہ. تو قبلہ ابھی جو ہے ہم چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, شروع کروں گا پہلے آپ سے سید سجاد بخاری صاحب کہ آپ نے ہاتھ کھولے, میں نے تو کھولے ہوئے تھے مگر آپ نے پھیلائے نہیں تھے. بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کب سے یہ دورہ جو ہے یورپ کا شروع کرنے والے ہیں؟ جی جیسا کہ قبلہ عابدی صاحب آج فرما رہے تھے کہ 10 محرم, یہ ذمہ داری تو عابدی صاحب کی تھی, تو آپ بھی اس میں سب کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اکیلا کوئی کام کرے گا. ہم نے یہ بیڑا اٹھایا انشاءاللہ المستعان کہ اگلے 6 مہینے تک ہم جی کالرز کو لے لیں. پہلے کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ ذرا ہولڈ کر دو فون کو. بھیا جی السلام علیکم, آپ کو آپ کی 6ٹی برتھ ڈے مبارک ہو. خیر مبارک جی. میری چھٹی میری تو 76 بھی ہیں. آپ 70 نکال دیں. ویری نائس ویری نائس. ہدایت ٹی وی کو نا میں مبارکباد دے رہی ہوں, اور میں ان کو 70 پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں ان کے برتھ ڈے پہ. ماشاءاللہ. نرجس بطول ہے تو کسی کا میرا یہ فون نمبر لے کے کوئی میرے سے نا کارڈ سے لے لے. جی میں کنٹرول روم سے کہوں گا, بلکہ اگر آپ 1 سیکنڈ ہولڈ کریں تو آپ کا نمبر یہاں پہ آ رہا ہے. اور ساروں کو عید مبارک. جی آپ بات کرتی رہے, مولانا حضرات صاحب سن رہے ہیں.
جی میرے عید غدیر عید مبارک مباہلہ سب کو بہت بہت مبارک، اور اتنا اچھا آپ نے ہمیں چینل دیا ہے، میں سب کی مشکور ہوں کہ میں دن رات سنتی ہوں اور دعائیں دیتی ہوں. اسی وجہ سے میں نا یہ ان کی برتھ ڈے پہ نا اس چینل کی برتھ ڈے پہ گفٹ کرنا چاہتے ہیں 70 پاؤنڈ. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ سے کل 70 پاؤنڈ لے لیں گے فون کر کے. اور آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی رنگ کرنے کے لیے. دعا میں یاد رکھیے گا میرے بچوں کو. جی انشاءاللہ قبلہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جی تو یہ میں دیکھیں، وہی گزارش کر رہا تھا کہ انشاءاللہ عشرہ محرم کے بعد جو ہے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ پہلے اناؤنس کریں گے سینٹروں کو، جو ہے یورپ میں بھی اور یو کے میں بھی تمام سینٹروں کے ساتھ رابطہ کریں گے. پہلے پروگرام ان کی مصروفیات کے حوالے سے جو ہے پروگرام کو ترتیب دیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اس کو اناؤنس کریں گے عشرہ محرم کے بعد. جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ. قبلہ کلوزنگ ریمارکس ہیں ابھی، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کو ایک بار پھر ان عظیم مناسبتوں پر مبارکبادی کا ہدیہ پیش کرتا ہوا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کے اس اینیورسری کی سیلیبریشنز میں ہمارے جتنے بھی ناظرین ناظرات ہیں جو پہنچ سکتا ہے وہ پہنچیں گے، اور ہم انشاءاللہ براہ راست ان کی خدمت میں ہوں گے اور ان کے ساتھ اس جشن کو منانے کی سعادت حاصل کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور جو ابھی کل ہماری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو میٹنگ تھی اس میں کہ انشاءاللہ ہم 6 مہینے تک کوشش کریں گے کہ اداروں کا دورہ کیا جائے اور ممبرز سازی کا کام کیا جائے، اور خود مومنین اور مومنات کے گھروں تک ان کے در تک جایا جائے. اور اس میں شروع ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ ہمارے محترم بھائی سید سجاد حسین بخاری صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم یورپ کو پہلے ترجیح دیں گے. یورپ کے اداروں سے ابھی انشاءاللہ یہ رابطہ شروع کریں گے. تو ہم اس سلسلے کو اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ بار بار جو ہدایت ٹی وی مالی مشکلات سے گزرتا ہے، یہ کسی جگہ پر اس کا دی اینڈ آئے اور پھر ایک سلسلہ اس کی مزید ترقی کا انشاءاللہ پیدا ہو. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جیسا کہ آپ نے سنا قبلہ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ العزیز سوئم یعنی محرم کے مہینہ میں سوئم کی مجلس کے بعد جو ہے ہدایت ٹیم انشاءاللہ جو ہے آپ کے اداروں کو جو ہے وہ وزٹ کیا کرے گی. اور چاہتے یہ ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ جس دن آپ کا کوئی پروگرام ہو رہا ہو اس دن اگر ہمارے آپ ان ٹچ ہوں تو یہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو جو ہے وہ لائیو لیں. اور اس سلسلے میں جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بار بار کا بیٹھنا، بار بار کا جو ہے وہ آ کے اپیلیں کرنا ختم ہونا چاہیے ہدایت سے. اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے یہ ٹارگٹ جو 313 والا یا 5000 والا ہے اس سے ایک ایک گھر جا کے خود جو ہے وہ اسے کمپلیٹ کریں گے. قبلہ میرے پاس منٹ رہ گئے ہیں 3، اور یہ 3 منٹ ہم نے کیے آپ کے حوالے. اسی میں آپ نے بات کرنی ہے، اسی میں آپ نے دعا کرنی ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو گئی ہے ہدایت ٹی وی آپ کے گھر کا ایک حصہ بھی ہے اور ایک فرد بھی ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اور جب بھی کوئی عید آتی ہے تو جس طرح بھی ہو اس کو اپنی عیدی میں بھی یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. کیونکہ ہدایت ٹی وی باہر کا 6 سال چلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری بھرپور طریقے سے ایک حمایت رہی ہے. اور اس کو آج تک یہ فخر حاصل ہے ہدایت ٹی وی کو کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہا ہے، آزادی کے ساتھ رہا ہے، مستقل رہا ہے. کسی کے وہ اس پہ قطعاً اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. تھریٹننگ اس کو ہی، اس کو مختلف جو ہے نا وہ چیلنجز سامنے آئے، سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس پہ ہمیشہ جب بھی مشکل آتی رہی سائے وہ لطف امام زمان اس کے سر پہ رہا ہے.
اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھٹی جو اس کی اینیورسری آ رہی ہے، یہ حقیقت میں ایک بہت بڑی جو محبان ہدایت ہیں، محبان مہدی ہیں، محبان زینب ہیں، ان سب کی بہت بڑی اس اچیومنٹ کا جو نتیجہ ہے. اور جتنے بھی سپورٹر رہے ہیں، دامیں درہمیں سخنیں، بلکہ یہاں تک یہی ہے کہ جو یہ کہتے تھے 3 مہینے 6 مہینے، اور جس طرح غدیر کے لیے آپ پڑھتے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جون جون دن گزرتے گئے، اسی طرح ان میں کہ جو وہ افراد تھے کہ جن میں یہ ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ تھی، وہ مایوس سے مایوس تر ہوتے گئے ہیں. لیکن ہماری دعائیں شامل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جن جن بھی ان مبارک ہستیوں نے اور جن جن بھی ہمارے برادران خواہران نے اس میں حصہ لیا، دامیں درہمیں سخنیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، ان کی رزق روزی میں اضافہ فرمائے، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، ان کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. خدایا بحق محمد و آل محمد، یہ ہدایت ٹی وی تیرے دین کے چراغ ہے، پروردگار اس چراغ میں اور نورانیت عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد اسے حاسدین اور منافقین کے شر سے محفوظ فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیق عنایت فرما کہ یہ امانت جو ہے قوم کی، ہم اپنے ولی فیض قطب عالم امکان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور پیش کر کے ہدیے کے طور پر سارے مومنین اس ہدیے کو دے کے سرخرو حاصل کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے امام کے صدقے میں جتنے بھی مومنین مومنات جہاں پہ بھی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، شاداب رکھے، خوشحال رکھے، صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور یزیدیوں تکفیریوں کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے. خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. ہمارے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. ناظرین کرام، قبل اس کے کہ آپ کو میں اللہ حافظ کہوں اور اس پروگرام کو بند کیا جائے، دوبارہ برمنگھم اور برمنگھم کے گرد و نواح میں رہنے والے تمام مومنین سے میری اپیل ہے کہ یہ امام زمانہ کے اس چینل کی خوشیوں میں کل ضرور آپ شرکت کریں. خاص کر ہم کل جو ہے وہ چاہیں گے کہ اگر کوئی اچھا قصیدہ پڑھنے والے یا نعت پڑھنے والے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں تو پلیز ضرور تشریف لائیے گا. دیکھتے رہیے گا. یہ کل سیلیبریشنز 12 سے لے کر 5 بجے تک ڈگ بیتھ ہال میں ہوں گی، اور وہ جو ایڈریس ہے وہ انشاءاللہ ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے. ویسے بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہال ہے یہ نیو کینال روڈ پہ واقع ہے، اور اس کا جو پوسٹل کوڈ ہے وہ ہے B55QX. We will see you there انشاءاللہ. ہم سب کی طرف سے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.